اور خواتین و حضرات، ایک اور اہم ترین بات، اسلام کا معاشی نظام نہ صرف کسب دولت کے حوالے سے، حصول دولت کے حوالے سے، دنیا کے تمام معاشی فلسفوں سے بالکل جداگانہ حیثیت کا حامل ہے، بلکہ انفاق کے حوالے سے بھی، استعمال دولت کے حوالے سے بھی اسلام کا معاشی نظام دنیا کے تمام معاشی فلسفوں سے بالکل الگ تھلگ اور ممتاز حیثیت کا مالک ہے۔ دنیا میں دو بڑے نظام ہیں اسلام کے علاوہ، ایک سرمایہ دارانہ نظام، اشتمالیت یعنی کیپٹلزم جس کا آج راج ہے، اور دوسرا اشتراکی نظام۔ دونوں کو مختصر ترین طریقے سے دیکھ لیتے ہیں اور پھر اسلام کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھ لیں، کیپٹلزم کو، جس میں آپ دولت جیسے مرضی کمائیں، کسب دولت، جو سارا زور ہی کسب دولت پر ہے، اس پر ہماری بات ہو چکی ہے۔ انفاق کے حوالے سے دیکھ لیں کہ آپ دولت کمانے کے بعد اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ انفاق کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ دولت خرچ کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی۔ آپ حلال دولت خرچ کریں، آپ کی مرضی۔ آپ حرام دولت خرچ کریں، آپ کی مرضی۔ آپ پوری دولت خرچ کر دیں، آپ کی مرضی۔ آپ کم یا زیادہ خرچ کریں، آپ کی مرضی۔ آپ اپنی وراثت میں پیچھے کچھ بھی جانے نہ دیں، آپ کی مرضی۔ آپ اپنی ساری دولت جاتے جاتے کسی کتے کے نام لگا دیں تو وہ اس کتے کے نام ہو جائے گی، یہ آپ کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ کچھ شرائط کے ساتھ انفاق کریں، آپ کی مرضی، بغیر شرائط کے انفاق کریں، آپ کی مرضی۔ یہ ہے جی کیپٹلزم، کیپٹل سسٹم، سرمایہ دارانہ نظام، جس کو اشتمالیت بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھ لیں اشتراکی نظام کو، سوشلزم، کمیونزم، چونکہ اس میں انفرادی ملکیت ہی ذبح ہو چکی ہے، بندہ انڈیویجول آنرشپ رکھ ہی نہیں سکتا کسی چیز کی۔ سرمایہ دارانہ نظام میں تو انڈیویجول آنرشپ کا کانسیپٹ موجود ہے، انفرادی ملکیت ہے، اسلام میں بھی ہے، لیکن اسلام کی اپنی حدیں ہیں، اپنی قیودات، اپنی شرائط ہیں۔ تو اشتراکی نظام میں تو قومی ملکیت کے بہانے انہوں نے انفرادی ملکیت کو ذبح کر دیا ہے۔ جب وہاں ملکیت رہے ہی نہیں تو بندہ خرچ کیسے کر سکتا، مجھے یہ بتائیں؟ وہاں تو خرچ کرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرف آپ سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھ لیں کہ ایک الگ انتہا ہے، ایک مکمل انتہا ہے کہ وہاں آپ خرچ کریں نہ کریں، کتے کے نام لگا دیں، کتے بلے کے نام لگا دیں، وراثت میں کچھ بھی جانے نہ دیں، آپ کی مرضی۔ اور دوسری طرف اشتراکی نظام ہے، آپ ایک ٹکا بھی خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ دو انتہائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اشتراکی نظام میں تو آپ کا مال ہے ہی نہیں، ساری قومی ملکیت ہے، تو آپ خرچ کیسے کریں گے؟ ایک میں آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے، دوسرے میں آپ کی خرچ کرنے پر کوئی حدیں نہیں ہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ اسلام کا معاشی نظام ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا نام ہے۔ اسلام کا معاشی نظام ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ آپ پر خرچ کرنا لازم بھی ہے، آپ کے لیے خرچ کرنا جائز بھی ہے، آپ کے لیے خرچ کرنا مستحب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ خرچ کرنا آپ پر لازم ہے، کچھ خرچ کرنے کو آپ کے ظرف پر رکھ دیا گیا، یار اپنے ظرف کے مطابق دیکھ لو تمہیں خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں، اپنے ضمیر سے پوچھ لو، جاؤ اپنی ضمیر کی عدالت میں، اس عدالت سے فیصلہ لے کہ تمہیں خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اتنا خدا کی قسم، انسان صرف اسلام کے معاشی نظام کو دیکھ لیں وہ ایمان لے آتا ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے نا، وہ ایسا گلدستہ ہے کہ آپ جس نظام کو بھی ہاتھ میں لے لیں، معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، سماجی نظام، اخلاقی نظام، جس نظام کو آپ دیکھ لیں بندہ سجدے میں گر پڑتا ہے اللہ کے سامنے۔ اسی معاشی نظام کو دیکھ لیں کہ آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے، آپ نے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ لازم ہے، عشر دینا ہے، فطرانہ دینا ہے، زمین کا حق دینا ہے، اور اگر کوئی نظر منت مانی وہ آپ نے پوری کرنی ہے، لازم ہے۔ اسی طرح کفارات ہیں، وہ آپ پر لازم ہیں، لیکن دیگر صدقات نافلہ ہیں، وہ آپشنل ہیں، وہ آپ پر واجب نہیں، آپ کے ظرف پر، آپ کی ضمیر پر منحصر ہے۔ یعنی ایک طرف انفاق لازم، دوسری طرف انفاق
یعنی ایک طرف خرچ کرنا کمپلسری، دوسری طرف آپشنل، آپ خرچ کریں نہ کریں مرضی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ضمیر پر بھی کچھ چیزیں رکھ دی گئیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ یار اپنے ضمیر کی عدالت میں جا کے تم فیصلہ لے لو تمہیں خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، زکوٰۃ کے علاوہ سب کیا کہتے ہیں عشر اور اس کے علاوہ۔ یہی وجہ ہے پھر ٹیکسوں کا تصور بھی آ سکتا ہے، امکان ہے، وہ بھی امکان تب پیدا ہوتا ہے جب مسلمان صحیح زکوٰۃ و صدقات صحیح نہ دیں اور اسلام کے مطابق جہاد نہ کریں اور اپنے کیا کہتے ہیں جو معدنی وسائل ہیں، زمین کے خزانے، ان سے کام نہ لیں، تو پھر کہیں جا کے ٹیکسوں کی کوئی نوبت آ سکتی ہے، اس کی اپنی ترتیب ہے، انشاءاللہ وہ اپنی ترتیب پہ بات کریں گے، ورنہ اتنی جلدی اسلام میں ٹیکسوں کی نوبت نہیں آتی۔ بیوقوف قسم کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلام کے نادان دوست، وہ کہتے ہیں ہماری حکومت آئے گی ہم امیروں پر ٹیکس لگائیں گے۔ شرم آنی چاہیے، امیروں پہ ٹیکس لگاؤ گے؟ یہ کہو ہماری حکومت آئے گی تو دنیا کے مالیاتی اداروں نے اور اس ملک کے غدار حکمرانوں کی وجہ سے جو ہمارے وسائل کو انہوں نے فریز کر کے رکھ دیا ہے، ہم انہیں کھولیں گے، انہیں استعمال میں لائیں گے، اپنے تیل کو، اپنے گیس کو، اپنے پیٹرول کو، اپنے کوئلے کو، وسیع تر اپنے معدنی ذخائر کو، اپنے سونے کو، اپنے چاندی کو، اپنے تانبے کو استعمال میں لائیں گے، ہم دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ لیکن الیس منکم رجل الرشید، کوئی ہے آپ میں ایسی جرت والا قائد؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو خیر ہماری بات ہو رہی تھی، جو اسلام کا معاشی نظام ہے وہ دو انتہاؤں کے درمیان ہے، جس میں ایسا جبری انفاق، ایسا جبر بھی نہیں ہے کہ آپ کی ملکیت نہ رہے اور آپ خرچ ہی نہ کر سکیں اشتراکی نظام کی طرح، اور ایسا بے لگام انفاق بھی نہیں کہ آپ خرچ کریں نہ کریں آپ کی مرضی، حلال کریں یا حرام کریں یا کتے کے نام کریں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں خرچ کرنے کے مکمل اصول آپ کو دیے گئے ہیں، ضوابط آپ کو دیے گئے ہیں، درجہ بندی آپ کو دی گئی ہے۔ آپ نے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، آپ نے یتیموں پر خرچ کرنا ہے، آپ نے رہ گزر مسافروں پر خرچ کرنا ہے، آپ نے فلاں پر کون سا پیسہ خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کا یا صدقات کا، فلاں پر کون سا پیسہ خرچ کرنا ہے، عشر کا یا عام آمدنی کا، یہ ساری چیزیں بالکل ظاہر باہر کرسٹل کلیئر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو اسلام انفاق کی بات کرتا ہے، خرچ کرنے کی، جو دو انتہاؤں کے درمیان ہے کہ آپ سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا اور آپ پر کچھ چیزیں لاگو بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیگل اوبلیگیشنز بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد ہی کسب حلال پر ہے۔ آپ کو حرام مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کے اپنے اصول ہے، آپ نے حرام مال کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ یہاں موقع نہیں۔ تو اسلام میں انفاق کی بنیاد، خرچ کرنے کی بنیاد ہی کسب حلال پر ہے۔ کسب حلال کی اول و آخر غرض بھی انفاق خرچ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسب حلال کی فطرت میں انفاق ہے۔ یہ مال بنا ہی خرچ کرنے کے لیے، دبا کے اوپر سانپ بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ مال قدرتاً خرچ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو انفاق خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ سے ہوتے ہوئے، یہ صدقات سے ہوتے ہوئے، یہ خیرات سے ہوتے ہوئے، یہ سمپل چیریٹی اور ڈونیشن سے ہوتے ہوئے، صدقات واجبہ سے ہوتے ہوئے، صدقات نافلہ سے ہوتے ہوئے، اپنی ضمیر کی عدالت سے ہوتے ہوئے، وصیت سے ہوتے ہوئے وراثت تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ اپنے وارثوں کو محروم بھی نہیں کر سکتے بھائی، آپ کوئی غلط وصیت بھی نہیں کر سکتے، وصیتوں پر حدیں لگ جاتی ہیں کہ آپ کی اتنی وصیت تو قابل قبول، اتنی وصیت قابل قبول نہیں ہے، یہ وصیت قابل قبول ہے، یہ وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ بندہ جب ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے تو اسلام کے معاشی نظام کے مطابق ورثاء کا حق چمٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وارث کا حق چمٹ جاتا ہے مورث کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا کمال کا اسلام کا معاشی نظام ہے۔ ہائے کاش کارل مارکس کے پاس عقل ہوتی، ڈیکارٹ کے پاس عقل ہوتی، لینن کے پاس عقل ہوتی۔ عقل تو تھی لیکن انہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ کسب حلال کی وجہ سے جو انفاق ہے نا، خرچ کرنا، وہ فضولیات سے پاک ہو جاتا ہے، ضروریات اور سہولیات کے دائرے میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں نہ کتا وارث بن سکتا اور نہ وارث بنانے والا کتا بن سکتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ کتا وارث نہیں ہو سکتا، وارث کو کیا کہتے ہیں، وارث بنانے والا بھی کتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔
اسلام میں کسب حلال جو ہے وہ تو بلا انفاق عذاب بن جاتا ہے. یعنی ایک بندہ کہتا ہے میں نے حلال کمائی کی ہے، سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے جو حقوق واجبہ ہیں زکوٰۃ وغیرہ عشر وغیرہ وہ ادا نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے یہ تمہارا کسب حلال بھی جو تھا نا اب یہ تمہارے لیے عذاب کی وجہ بن رہا ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ مال جو تم نے جمع کیا، یہ سونے چاندی اس کے تم نے حقوق نہیں ادا کیے، اسی سونے چاندی میں جہنم میں بندے کو تپایا جائے گا. اسلام تو ایسا کمال کا معاشی نظام رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کسب حلال بھی بغیر انفاق کے عذاب کی وجہ بن جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. وَلَقَدْ